الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم، ایک بہترین فاطمی وظیفہ آپ کو دینا ہے جنہی تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ آپ پہ دولت کی انبار لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی لے آئے گا۔ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، اپنی عورتوں کو، بچوں کو یاد کرائے کہ وہ اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑے، اور جس گھر میں کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کی غربت ایک دم ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اور وہ گھر ترقی کرتا ہے۔ تسبیحات فاطمی سننے سے پہلے جان لیجئے کہ یہ تحفہ کس کو دیا گیا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا کہا، جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور جن کی زندگی زہد، عبادت اور صبر کا دوسرا نام تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، تو مکمل سنیں اور اپنے دل کو ان کی محبت سے روشن کیجیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبوت کا سورج مکمل طور پر طلوع نہیں ہوا تھا، بلکہ غار حرا میں پہلے وحی سے کچھ عرصہ پہلے۔ آپ کا لقب زہرا ہے، یعنی روشن، چمکتی ہوئی اور پاکیزہ، اور کنیت ام الحسنین ہے کیونکہ آپ امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ نے اپنی والد ماجد کی تکلیف دی کی، لیکن کبھی شکایت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے بے حد محبت تھی۔ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب فاطمہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی پاس بٹھا لیتے۔ حدیث شریف میں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ مقام کسی عام انسان کو حاصل نہیں، یہ وہ محبت ہے جو صرف برگزیدہ اولاد کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عورتوں کی سردار یہ ہے مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور ایک اور روایت میں صراحت ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ عظیم اعزاز بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام عورتوں میں سب سے بلند ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد آپ کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی، چکی پیستی تھی، روٹی پکاتی تھی، پانی بھر کر لاتی تھی، حتیٰ کہ دروازہ رگڑنے سے آپ کے ہاتھوں پر چالے پڑ جاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سہولت کی بجائے ایک بہتر چیز سکھائی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہی تسبیحات فاطمی ہے جو آج بھی ہمارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ تسبیحات فاطمہ کو اپنا زندگی کا جز بنا لے۔ اس تاریخ کو آپ نے بیٹھ کر جتنی نمازیں ہے 5 نمازوں میں آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تسبیحات فاطمی کے لیے ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اس دن اس کے علاوہ آپ نے بیٹھ کر جو ہے اس کی ترقی کے لیے یہ خاص عمل ہے، آپ نے 300 بار سبحان اللہ کسی بھی ٹائم، یا 300 بار الحمدللہ، 300 بار اللہ اکبر پڑھے اور دعا کرے۔ 300 بار پڑھ کرنے کے بعد انشاءاللہ اتنا رزق آپ کو اللہ دے گا، دولت کی انبار لگیں گے، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار خاتون تھی، راتوں کو قیام کرتی تھی، لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی۔ ان کی عبادت میں ایسا خشوع تھا، صحابہ کرام متاثر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو رات کو سجدے میں پایا، وہ بار بار یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
یہ منظر بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا گہرا تعلق رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا مرکزی حصہ ہے۔ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، امام حسن اور امام حسین کی والدہ۔ یہ وہ خاندان ہے جیسے اللہ نے آیات تطہیر میں پاک قرار دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فاطمہ کے بچے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آج پوری امت انہیں عزت دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مختصر زندگی میں بہت تکالیف دیکھی۔ واقعی احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ کا زخم دھویا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فاطمہ نے فرمایا، اے ابا، آپ نے رب کے پاس بلایا تو لبیک کہا، لیکن انہوں نے کبھی صبر نہ چھوڑا۔ آپ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف چند مہینے بعد ہوئی۔ روایت ہے کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا، مجھے وضو کرو اور نئے کپڑے پہناؤ، میں اپنے والد سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے صبر اور رضا کا مقام۔ پیارے بھائیو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی آسائش نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود شکایت نہ کرو بلکہ تسبیح پڑھو۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹی ہو تو نبی کی بیٹی جیسی پاکیزہ ہو، تو علی جیسی سچی ساتھی ہو، ماں ہو تو حسنین جیسی اولاد دے دے۔ اگر ہم فاطمہ کی محبت رکھتے ہیں تو ان کی سنت پر بھی عمل کریں۔